اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے نسل انسانی کے لیے ایک کامل نمونہ اور اسوہ حسنہ بنا کر دنیا میں بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی کو قیامت کی صبح تک کے لیے معیار بنا دیا۔ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر گوشہ تابناک اور ہر پہلو روشن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت و شہادت سے لے کر رحلت تک ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی منشا سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشینوں نے محفوظ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہمان کے اکرام اور ضیافت کا واضح حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص اللہ جل جلالہ کی شان پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ مہمان کا جائزہ ایک دن ایک رات ہے اور مہمانی 3 دن 3 رات ہے، اور مہمان کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ وہ اتنا طویل قیام کرے کہ جس سے میزبان مشتق میں پڑ جائے۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہمان بنا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی ایسی چیز نہ تھی جس سے اس کی مہمان نوازی فرماتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک یہودی شخص کے پاس بھیجا اور مجھ سے فرمایا کہ اس سے کہو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک مہمان آیا ہے، اس لیے مجھے رجب کا چاند نظر آنے تک آٹا قرض پر دے دو۔ یہودی نے کہا، اس وقت تک آٹا نہیں ملے جب تک کوئی چیز رہن میں نہ رکھواؤ گے۔ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور انہیں یہودی کی بات بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل کی قسم، میں آسمانوں میں بھی امین ہوں اور زمین پر بھی امین ہوں، اگر مجھے آٹا قرض پر دے دیتا یا بیچ دیتا میں ضرور اسے ادا کرتا۔ اب میری تم لوہے کی زر لے جاؤ اور اسے رہن میں رکھ دو۔ چنانچہ وہ زر لے گیا اور اسے رہن میں رکھ کر آٹا لے آیا۔ دین اسلام میں مہمان نوازی کے متعلق جو بہترین اصول قواعد ہیں، وہ جن شاندار انداز میں مہمان نوازی کا حکم دیا گیا ہے، اس کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے، اور اس کی مثالیں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے بے تحاشا ملتی ہیں۔ کتب احادیث بھری پڑی ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اور علماء امت کی سیرت بھی اسی حوالے سے بہت واضح ہے، اور مسلمانوں نے مہمان نوازی کو اپنا شعائر بنا لیا ہے۔ مہمان نوازی علامت ایمان میں سے ہے اور تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے مہمان نوازی کا ذکر کیا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور ہمارے فرشتے انسانی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بیٹا پیدا ہونے کی خوشخبری لے کر آئے۔ انہوں نے سلام کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کہا اور بغیر کسی تاخیر کے گائے کا بھنا ہوا بچڑا لے آئے۔ ان کی مہمان نوازی کے لیے اس سے معلوم ہوا کہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں انسانی صورت میں پہنچتے تھے، اور ابتدا میں انہوں نے اپنا تعارف نہیں کرایا تھا، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خیال کیا کہ یہ کوئی اجنبی مہمان ہے، اس لیے آتے ہیں فوراً ان کی ضیافت کا انتظام فرماتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ کبھی تنہا کھانا نہیں کھاتے تھے، بلکہ ہر کھانے کے وقت تلاش کرتے تھے کہ کوئی مہمان آ جائے تو اس کے ساتھ کھانا کھائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی عادت مہمان نوازی کے مطابق بالکل انسانی آنے والے فرشتوں کو انسان اور مہمان سمجھ کر مہمان نوازی شروع کی، اور فوراً ہی ایک تلا ہوا بچڑا سامنے لا کر رکھ دیا۔ آنے والے کی مہمان نوازی کرنا ادب اسلام اور
مکارم اخلاق میں سے ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی عادت ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ہرا سے واپس آئے تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو ڈھارس بدھائی اور فرمایا اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اخلاق فاضلہ کے مالک ہیں، فصلوں کے لیے آپ کماتے ہیں، اور خصوصیات کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہمان نوازی کے متعلق سیدہ نے فرمایا آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، اور مہمان نوازی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے مثال ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف مسلمانوں اور جاننے والوں کی مہمان نوازی نہیں کرتے تھے بلکہ کفار کی بھی مہمان نوازی فرماتے تھے۔ مہمان نوازی صرف مسلمانوں کے ساتھ خاص نہیں بلکہ اگر کوئی کافر بھی دروازے پر آ جاتے تو ان کی بھی ضیافت کرنی چاہیے اور اسے پیٹ بھر کر کھانا پلانا چاہیے۔ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا۔ وہ شخص کافر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے ایک بکری کا دودھ دھونے کا حکم دیا۔ اس نے دودھ بھی پی لیا، پھر دوسری بکری کا دودھ دھونے کا حکم دیا۔ اس نے اس کو بھی پی لیا، پھر ایک اور بکری کا دودھ دھونے کا حکم دیا۔ اس نے اس کو بھی پی لیا، حتیٰ کہ اس نے اسی طرح 7 بکریوں کا دودھ پی لیا۔ پھر وہ صبح کو اسلام لے آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے ایک بکری کا دودھ دھونے کا حکم دیا۔ اس نے وہ دودھ پی لیا، پھر دوسری بکری کا دودھ دھونے کا حکم دیا۔ وہ اس کا سارا دودھ نہ پی سکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان ایک آندھ میں پیتا ہے جبکہ کافر 7 آندھوں میں پیتا ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک یہودی کے پاس اپنی زر رکھ کر یعنی گروی رکھ کر اس کی ضیافت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جو بھی وفود آتے ان کی خود مہمان نوازی فرماتے تھے۔ حدیث کی کتب میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جو وفد آتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی خاطر داری اور مہمان نوازی کا قرض صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کے سپرد فرماتے۔ ایک دفعہ قبیلہ عبد القیس کے مسلمانوں کا وفد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کو ان کی مہمان نوازی کا ارشاد فرمایا۔ چنانچہ انصار ان مہمانوں کو اپنے ساتھ لے گئے۔ صبح کے وقت وہ لوگ حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تمہاری مہمان نوازوں نے تمہاری خاطر مدارت کیسی کی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے اچھے لوگ ہیں، ہمارے لیے نرم بسترے بچھائے، عمدہ کھانے کھلائے اور پھر رات بھر کتب و سنت کی تعلیم دیتے رہے۔ امام غزالی نے اپنے معروف کتاب احیاء المعلوم میں ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ ایک مرتبہ امام شافعی بغداد میں امام زعفرانی کے مہمان بنے۔ امام زعفرانی روزانہ امام شافعی کی خاطر ایک باندنی کو ایک پرچہ لکھ کر دیتے تھے جس میں اس وقت کے کھانوں کی تفصیل درج ہوتی تھی۔ امام شافعی نے ایک وقت باندنی سے پرچہ لے کر دیکھا اور اس میں اپنی قلم سے ایک چیز کا اضافہ فرما دیا۔ دسترخوان پر جب امام زعفرانی نے وہ چیز دیکھی تو باندنی پر اعتراض کیا کہ میں نے اس کے پکانے کو نہیں لکھا تھا۔ وہ پرچہ لے کر آقا کے پاس آئی اور پرچہ دکھا کر کہا کہ یہ چیز حضرت امام شافعی نے خود اپنی قلم سے اضافہ فرمائی ہے۔ امام زعفرانی نے جب اس کو دیکھا اور حضرت امام شافعی کی قلم سے اس میں اضافہ پر نظر پڑی تو خوشی سے باغ باغ ہو گئے اور اس خوشی میں اس باندنی کو ہی آزاد فرما دیا۔ بعض علماء کرام نے لکھا ہے کہ دیہاتوں اور گاؤں والوں پر میزبانی واجب ہے کہ جو شخص اس گاؤں میں ٹھہرے ان کی مہمانداری کرے، کیونکہ وہ وہاں کھانے کا کوئی دوسرا انتظام نہیں ہو سکتا اور شہر میں ہوٹل اور دیگر رہنے اور کھانے پینے وغیرہ سے ان کا انتظام ہو سکتا ہے۔ اس لیے شہر والوں پر میزبانی واجب نہیں بلکہ سنت ہے اور مستحب ہے۔
ایک عورت کا شوہر روز کسی نہ کسی مہمان کو گھر لے آتا اور اپنی بیوی سے کہتا کہ ان کے لیے کھانے کا انتظام کرو۔ روزانہ وہ مہمان لے کر کھانا تیار کرتی۔ آخرکار روز روز کے معمول سے تنگ آ گئی اور ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئی اور کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا شوہر روزانہ کسی نہ کسی کو مہمان گھر لے کر آتا ہے اور میں کھانا بنا بنا کر تھک جاتی ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ میرا شوہر گھر میں مہمان نہ لائے۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے اور وہ عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاموشی دیکھ کر گھر واپس آ گئی۔ اگلے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کے شوہر کو بلایا اور کہا کہ گھر میں تمہارا مہمان ہوں۔ وہ آدمی بہت خوش ہوا اور گھر آ کر اپنی بیوی کو بتایا کہ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے مہمان بنیں گے۔ ان کی بیوی بہت خوش ہوئی اور جلدی سے اچھے اچھے کھانے بنانے لگی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عورت کے گھر آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے شوہر سے کہا کہ جب میں کھانا کھا کے واپس جانے لگوں تو اپنی بیوی سے کہنا میرے گھر سے نکلنے تک پیچھے دیکھتی رہے۔ اس کی بیوی نے ایسا ہی کیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس چلے جانے لگے تو اس کی عورت نے کیا دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بچھو، سانپ اور کیڑے مکوڑے سب ساتھ جا رہے تھے۔ وہ یہ منظر دیکھ کر بے ہوش ہو گئی۔ اگلے دن وہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کو بتایا کہ مہمان اپنا نصیب خود لے کر آتا ہے اور جو مہمان کے لیے محنت کی جاتی ہے اس کے بدلے میں وہ واپس جاتا ہے تو ساتھ اس گھر سے ساری بلاؤں اور اس گھر کے سارے گناہ ساتھ لے جاتا ہے۔ اس لیے گھر آئے مہمان کی قدر کریں اور حسب اطاعت خوشی خوشی مہمان نوازی ضرور کریں۔ مہمان اللہ کی رحمت ہے اور جو اپنا نصیب لے کر آتے ہیں۔ انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ و بزرگوں کے اتنے شاندار اسوہ کے ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں میں مجموعی طور پر مہمان نوازی کی صفت ختم ہوتی جا رہی ہے، اور جو لوگ مہمان نوازی میں الفاظ میں پڑھتے ہیں دراصل انہوں نے تمدن اسلامی کی سادگی کو کھو دیا ہے۔ ہمیں مہمان نوازی میں وزاداری اور بجا الفاظ نے بری طرح جکڑ لیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ وزاداری کے بجائے ہمیں گھر میں جو مناظرات ان کو مہمان کے سامنے کندھا پیشانی سے پیش کریں تاکہ مہمان نوازی بھی ہو اور ثواب بھی ملے۔ گھر میں کچھ خاص نہ ہونے کی وجہ سے مہمان نوازی کو ترک کرنا مناسب نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام اور اہل بیت کی سیرت ہمارے سامنے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی مہمان کو بغیر مہمان نوازی اور اکرام کے نہیں جانے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں وہ طریقے بھی سکھائے کہ جس طرح مہمان کی مہمان نوازی کرنی ہے اور کتنے دن تک کرنی ہے، اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ مہمان کو کیا کرنا چاہیے اور ان تمام حرکات و سکنات سے بچنے کی ترکیب دی جس سے مہمان کو تکلیف کا احساس ہو۔ یقیناً ایسا کرنے سے باہمی محبت کم ہو کر مہمان نوازی ایک رسم بن جاتی ہے، جس سے اسلامی اخوت محبت کا رشتہ کم ہو جاتا ہے اور معاشرہ تباہی کی طرف جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور ہمیں مہمان نوازی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اگر آپ اس طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے شراز ٹی وی یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔